پاکستان کو بغاوت پر اکسانے کا الزام ایبسولوٹ نان سینس ہے۔ عمران خان کا جیل میں سوشل میڈیا پوسٹ سے متعلق تفتیش کرنے والی ایف آئی اے ٹیم سے ملاقات سے انکار۔ جیل انتظامیہ کے مطابق عمران خان نے ایف آئی اے ٹیم کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں ہی دیں گے، جس کے بعد ایف آئی اے ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا موقف تحریری طور پر حاصل کر لیا۔ 2 روز قبل عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کی گئی، جس پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ کشیدگی کم کرنی ہے تو عمران خان اپنا منہ بند رکھیں، خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دے دیا۔ بولے مجیب الرحمان سے متعلق ٹویٹ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی پوسٹ سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے، لیکن لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور دوبارہ 9 مئی جیسی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سانحہ مشرقی پاکستان کا حوالہ دے کر کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں۔ سیاست یا کھیل میں جس نے بھی بانی پی ٹی آئی سے اچھائی کی، سب کو انہوں نے ڈنگ مارا۔ جنرل باجوہ باپ جنرل فیض ان کا چچا ہوتا تھا، اب سارا ملبہ انہی پر ڈال رہے ہیں۔ جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار جسٹس اطہر من اللہ کے بیان پر تبصرے سے گریزاں۔ بولے جسٹس اطہر من اللہ نے وزیر اعظم کو جو جواب دیا اس پر شہباز شریف سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث عناصر کے لیے کوئی رعایت مناسب نہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے۔ والد کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان ہی نہیں بلکہ جاپان کا دورہ بھی ملتوی کیا۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں عمران خان کی کمرہ عدالت میں موجودگی کے باوجود کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلا کی عدم دستیابی کے باعث بغیر کارروائی کے 4 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ نیب ٹیم آج 9 گواہوں کو لے کر کمرہ عدالت میں پیش ہوئی تھی۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی تنقید پر سپریم کورٹ کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کا بھی سخت جواب۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بیرونی سفارتکاروں کو پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرنے سے محتاط رہنا چاہیے۔ برطانوی سفارتکار پاکستان کے اندرونی معاملات پر بات چیت میں احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ دفتر خارجہ کا سپریم کورٹ کی جانب سے برطانوی ہائی کمیشن کے تحریر کردہ خط پر تبصرہ کرنے سے گریز۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم 4 سے 8 جون تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیل پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 13 رکنی فل کورٹ کی سربراہی کریں گے۔ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ 3 جون کو اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل پر فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیا ہے۔ کیس صرف تب ختم ہوگا جب احمد فرحاد عدالت میں پیش ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست نمٹانے کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ جس دن احمد فرحاد کورٹ میں آئے گا ہم پیٹیشن نمٹا دیں گے۔ سماعت 7 جون تک ملتوی۔ پاکستان میں اب تک 39 اضلاع کے 153 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ 3 بچے متاثر۔ پولیو کے پھیلاؤ کے باعث کڑی تنقید پر پاکستان پولیو پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر شہزاد بیگ نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر شہزاد بیگ نے کہا کہ ذاتی وجوہات پر عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ کے مطابق پاکستان میں پولیو وائرس کی صورتحال افغانستان سے بھی بدتر ہے۔ نئے مالی سال میں ڈالر ریٹ میں 10 روپے اضافے کا تخمینہ، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ وفاقی بجٹ جون کے دوسرے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ ڈالر ریٹ 295 روپے رہنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈالر ریٹ تعین کرنے کا مقصد بیرونی امداد ادائیگیوں اور قرضوں کا تخمینہ روپوں میں لگانا ہے۔ انگلینڈ سے سیریز میں شرمناک شکست کا بوجھ لیے قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ فتح کرنے کے مشن پر امریکہ روانہ۔ پاکستان کو انگلینڈ سے T20 سیریز میں 2-0 سے شکست ہو گئی۔ ٹیم کی خراب کارکردگی مگر بابر اعظم T20 انٹرنیشنلز میں 4000 رنز بنانے والے دوسرے کرکٹر بن گئے۔ انگلینڈ کے خلاف چوتھے میچ میں ایک مرتبہ پھر بابر اعظم اور محمد رضوان نے اوپننگ کرتے ہوئے 50+ کی پارٹنرشپ قائم کر کے نیا ریکارڈ بنا کر کرس گیل اور وراٹ کوہلی کے ریکارڈ کو توڑا۔ دوسری جانب T20 ورلڈ کپ سے پہلے آل راؤنڈر عماد وسیم کی انجری کی صورت میں ٹیم کو دھچکا لگ گیا، جبکہ پاک انگلینڈ چوتھے میچ میں اعظم خان کی خراب کارکردگی پر پاکستانی کرکٹ شائقین نے سلیکشن پر سوالات اٹھا دیے۔